رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ بابا سے بلند درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسو تجاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ، ذکر دا خیش حیرانم سیاشد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ۔ چون سوے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر، روز محشر عذر ہائے مم پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستو، آج انتہائی اہم ترین موضوع آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے سود ہوتا کیا ہے، واٹ از انٹرسٹ، سود کسے کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے اس سود کی لعنت سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، مالی لین دین جو ہم کرتے ہیں اس کی تین اہم صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، ہم کسی کو پیسے بطور امانت دیتے ہیں۔ نمبر دو، ہم کسی کو پیسے بطور قرض دیتے ہیں۔ اور نمبر تین، ہم کسی کو پیسے بطور انویسٹمنٹ دیتے ہیں، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے دیتے ہیں۔ ان تین صورتوں میں ہم پیسے کسی کو دیتے ہیں۔ اب ان میں سے کون کون سی صورتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جب ان پیسوں کے بدلے میں ہم کوئی معاملات طے کرتے ہیں تو کہاں سود پایا جاتا ہے، کہاں نہیں پایا جاتا۔ سب سے پہلے یہ جو امانت دی جاتی ہے، امانت کی ضمان نہیں ہوتی۔ ضمان کا مطلب ضمانت نہیں ہوتی اس کی۔ اگر آپ نے مجھے 5,000 روپیہ دیا ہے اور میں نے اپنے لاکر میں جا کے یا اپنے پرس میں جا اپنے پیسے رکھے تھے رکھ لیا ہے، وہ پرس چوری ہو جاتا ہے یا گھر میرے چوری ہو جاتی ہے، تو میں آپ کو 5,000 دینے کا مجاز نہیں ہوں، کیونکہ امانت کی ضمانت نہیں ہے۔ میں نے اپنی طرف سے حفاظت کی ہے، اگر وہ چوری ہو گیا تو اس میں میرا قصور نہیں۔ لیکن اگر میں نے اس کی صحیح حفاظت نہیں کی، آپ نے مجھے 5,000 دیے کہ علامہ صاحب اپنے پاس رکھ لیں، تو میں یہاں پہ رکھ کے ادھر نماز پڑھنے چلے جاتا ہوں یا باہر چلے جاتا ہوں، تو ادھر سے پیچھے سے کسی نے اٹھا لی تو ظاہر ہے کہ میں نے اس کی صحیح حفاظت نہیں کی ہے۔ تو لہٰذا یہ 5,000 روپے جب میں نے اس کی صحیح حفاظت نہ کی ہوگی تو پھر دینا میرے اوپر لازم ہوگا، وگرنہ امانت کی ضمانت نہیں ہوتی۔ دوسری صورت ہے قرض کے طور پہ ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں۔ اگر آپ قرض کے طور پہ کسی کو پیسے دیں تو ظاہر ہے کہ وہ پیسے اس نے استعمال کرنے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے آپ سے قرض لیا ہے۔ تو اگر قرض کسی بھی صورت میں ضائع ہو جائے، آپ کے وہ پیسے چوری ہو جائیں، نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے وہ قرض اس کو واپس کرنا ہر صورت میں یہ لازم ہے۔ اور میں نے یہاں پہ مکمل جمعہ ہم نے یہاں پہ پڑھایا تھا، قرض جو لوگ لے کے دیتے نہیں ہیں ان کے بارے میں یہ سخت ترین وعید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تو پہلے پوچھا کرتے اس کے اوپر قرض تو نہیں، اگر قرض ہوتا تو سرکار اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے سارے گناہ پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن قرض اس کا معاف نہیں فرماتا جب تک وہ ادا نہ کیا جائے۔ تو قرض واپس کرنا ہر صورت میں یہ لازم ہے۔ اس کے ساتھ تیسری صورت یہ ہے
کہ آپ کسی کو بطور انویسٹمنٹ دیتے ہیں پیسے. مثلا اس کی دو صورتیں ہیں کہ آپ جو اصل کیپٹل ہے، راس المال ہے، وہ آپ کسی بندے کو دیتے ہیں تو اس میں دو موڈ آف ٹریڈنگ ہیں. آپ یا تو اس کے شریک بن جاتے ہیں، شرکت کے طور پہ دیتے ہیں، پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. مثلا ایک مثال 50,000 وہ ڈالتا ہے، 50 آپ کرتے ہیں اور 1,00,000 روپے سے کاروبار کرتے ہیں اور پروفٹ دونوں میں، پروفٹ اور لاس دونوں میں وہ ہاف ہو جاتا ہے، آدھا آدھا. یہ بھی صورت جائز ہے. اسی طرح ایک اگلی صورت یہ ہے کہ آپ مداربت کے طور پہ کسی کو پیسے دیں. مثلا میرے پاس وقت نہیں ہے، پیسے ہیں، تو میں کسی سے کہتا ہوں جی آپ یہ کاروبار کریں، پیسے میں دیتا ہوں، محنت آپ کی ہوگی اور جو پروفٹ ہے وہ پرسنٹیج کے حوالے سے رکھ لیا جائے. مثلا 25% آپ کا ہوگا، 75% میرا ہوگا. یعنی ان پیسوں سے وہ کوئی چیز بیچتا ہے تو 100 روپیہ نفع ہوتا ہے تو 25 روپے بیچنے والے کا، 75 روپے میرا ہوگا. تو ہاف بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح ایک ہے پارٹنرشپ، اور اس میں جو بندہ پیسے دینے والا ہے یہ سلیپنگ پارٹنر بن جاتا ہے، یعنی یہ کام نہیں کرتا لیکن پیسے دیتا ہے. یہ تیسری صورت اس کی ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم لین دین میں قرض اور امانت کی صورتیں ہیں وہ کون کون سی پائی جاتی ہیں. مثلا پہلی صورت یہ کہ آپ کسی کو ادھار پیسے دیتے ہیں، ایک یہ قرض کی عام سی صورت ہے. دوسری صورت یہ کہ ہم جو بینکوں میں پیسے رکھواتے ہیں، ایون کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا PLS اکاؤنٹ ہے، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے، ان تمام صورتوں میں بینک کے اوپر یہ پیسے قرض ہوتے ہیں. وہ آپ کو قرض دینے واپس کرنا اس کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے. اسی طرح آپ کمیٹی ڈالتے ہیں تو کمیٹی میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، یعنی جو کمیٹی لے لیتے ہیں یا جو کمیٹی اکٹھی کرتا ہے تو یہ پیسے اس کے اوپر قرض ہیں. اسی طرح آپ نے کمیٹی ڈالی، ابھی پہلی کمیٹی آپ نے جب ڈالی تھی تو پہلی کمیٹی آپ کی نکل آتی ہے. 1,00,000 روپے کی کمیٹی 10,000 آپ نے دیا تو لاکھ آپ کو مل گیا. یہ 90,000 روپیہ جو تھا یہ آپ کے اوپر اب قرض ہے لوگوں کا. اسی طرح جو GP فنڈ ملتا ہے، سرکاری ملازم ہیں یا دوسرے ہیں، تو یہ حکومت کے اوپر یا اس کمپنی کے اوپر یہ قرض ہوتا ہے. اسی طرح ایک قرض کی یہ بھی مثال ہے کہ آپ زر ضمانت کے طور پر کسی کو پیسے جمع کرواتے ہیں. دکان ہے یا مکان ہے تو اس کے طور پہ آپ کسی کو پیسے، جس کو ہم پگڑی کہہ دیتے ہیں، یہ پیسے جمع کرواتے ہیں، ایڈوانس دیتے ہیں جو. تو یہ جس بندے کو آپ ایڈوانس دیتے ہیں اس کے اوپر وہ پیسے امانت نہیں ہوتے، قرض ہوتے ہیں. میں نے یہ شروع میں عرض کر دیا قرض اور امانت کے مسائل مختلف ہے. امانت جو ہوتی ہے اگر وہ ضائع ہو جائے اور بندے نے اس کی حفاظت کی ہو تو وہ واپس کرنا لازم نہیں ہوتی، اور قرض چاہے اس کی حفاظت کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں قرض واپس کرنا اس کے اوپر لازم ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ کو کوئی چیز گری پڑی ملی ہے تو وہ آپ کے اوپر امانت ہے. یہاں سے آپ کو کوئی چیز مل گئی ہے، رستے سے کوئی پیسے مل گئے ہیں تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اس کی تشہیر کریں، مشہوری کریں، بتائیں، اعلان کریں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، جہاں بھی آپ اس کو کر سکتے کریں. اگر وہ بندہ 10 سال کے بعد بھی آتا ہے جی میرے وہ پیسے تھے، نشانی وغیرہ بتا کے آپ کو اعتماد ہوتا ہے، وہ پیسے آپ سے مانگتا ہے، تو آپ کے اوپر وہ پیسے واپس کرنا یہ لازم ہے. اسی طرح آپ کی دکان ہے، دکان کے اوپر کوئی بندہ سودا بھول جاتا ہے، چیز لیتا ہے وہاں بھول جاتا ہے، پرس اپنا وہاں پہ بھول جاتا ہے، تو وہ پیسے یا چیز آپ کے اوپر امانت کے طور پہ آپ کے پاس وہ سیو رہے گی. جب وہ بندہ واپس آئے گا تو یہ چیز واپس کرنا اس کو آپ کے اوپر یہ لازم ہوگی. اب یہ میں نے چند ایک صورتیں آپ کے سامنے بتائیں کہ یہ چیزیں قرض کے طور پر اگلے بندے پر لازم ہوتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سود کہاں پایا جاتا ہے. دیکھیں قرض کے بدلے میں، یعنی سود کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے قرض کے بدلے حاصل ہونے والا اضافہ، یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا اس کے اوپر آپ کو اضافہ ملتا ہے، یا ادھار کی بعض صورتوں میں پائے جانے والا اضافہ ہے. اور دوسری اس کی صورت ہے مخصوص اشیاء کے تبادلے میں چند صورتوں میں سود پایا جاتا ہے. یہ دوسری قسم ہم ڈسکس نہیں کریں گے. جو پہلی صورت ہے اس کی آگے مزید 3 صورتیں بنتی ہیں. تو ان 3 صورتوں کو بیان کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی سود کی تعریف آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں. آپ اس سود کی تعریف کو سمجھ جائیں گے تو میں پوری امید کرتا ہوں
کہ جب آپ معاشرے میں جائیں گے تو بہت سارے مسائل خود بتانے کے اہل آپ ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، آپ خود بتا بھی سکیں گے اور خود اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں گے۔ سود کی تعریف جو علماء نے کی وہ یہ ہے، الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدین فی المعاوضۃ الخالی عن عوض شرط فیہ۔ سود اس اضافے کو کہتے ہیں جو دو فریق میں سے ایک فریق کو معاوضے میں مشروط طور پر اس طرح ملے کہ وہ عوض سے خالی ہو، وہ جو منافع آپ کو ملا ہے وہ عوض سے خالی ہو۔ مثلا میں نے کسی کو 1000 روپیہ دیا ہے اور وہ بندہ 1000 روپیہ مجھے واپس کرنے کا حال ہے، لیکن میں اسے کہتا ہوں آپ نے مجھے 1100 روپے واپس کرنے، تو یہ جو اوپر 100 روپیہ ہے یہ کسی کا عوض نہیں ہے۔ 1000 تو 1000 کا عوض ہو گیا، 1000 میں نے دیا تھا، 1000 میں نے واپس لے لیا، لیکن جو اوپر 100 روپیہ میں نے لیا ہے یہ سود میں شمار ہوگا، یہ عوض سے خالی ہے، اس کا کوئی بھی عوض نہیں بنتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ جو سود اور تجارت میں فرق ہے۔ جب ابتدائی اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو منع کیا تو کافر یہ کہتے تھے جی جس طرح تجارت ہے ویسے ہی سود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد کے طور پہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ جو بزنس ہے وہ سود کی طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت فرمائی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء کو، کاروبار کو، بزنس کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیں آپ کسی کو 1000 دے کے اس سے 1100 واپس لیتے ہیں تو یہ سود ہے، لیکن آپ نے مارکیٹ میں سے 1000 روپے کی کوئی چیز خریدی ہے اور آگے آپ 1100 کی، 1200 کی، 1300، 1400، 1500 کی بھی آپ بیچتے ہیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ آپ نے چیز کے پیسے لے رہے ہیں، تجارت جائز ہے، جبکہ سود حرام ہے۔ یہاں سود جو آپ لے رہے ہیں پیسوں کے بدلے میں جو اضافہ لے رہے ہیں اس کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، یہاں پہ 3 صورتیں بڑھتی ہیں جو آپ قرض دیتے ہیں، اس کی آگے سب جو صورتیں ہیں وہ 3 بنتی ہیں۔ نمبر 1 قرض پر نقدی کا نفع لیا جائے، نقد نفع لیا جائے۔ نمبر 2 قرض پر فوائد کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے نفع لیا جائے، اور تیسری صورت ہے لین دین یا تجارت کے وقت پایا جانے والا سود۔ سب سے پہلی صورت کون سی ہے؟ مثلا آپ بینکوں کے اندر پیسے جمع کرواتے ہیں تو بینک آپ کو 2 اکاؤنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہے، ایک PLS اکاؤنٹ، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، اور دوسرا اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ جو نفع نقصان والا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو سود ملتا رہتا ہے۔ تو چونکہ میں نے یہ شروع میں آپ کو بتایا کہ بینکوں میں جو پیسے جمع کرواتے ہو بینک کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ قرض۔ کیا ہوتا ہے؟ تو قرض کے اوپر اگر وہ آپ کو منافع دے گا یہ سود ہوگا، قرض کے اوپر منافع دے گا وہ کیا ہوگا؟ سود۔ لیکن کرنٹ اکاؤنٹ جو آپ کھلواتے ہیں اس کے اندر وہ آپ کو اضافہ نہیں دیتے ہیں، کوئی منافع نہیں دیتے ہیں، وہ علماء نے جائز صورت اس کی لکھی ہے۔ اسی طرح اس سے آگے چلے، آپ کچھ گاڑیاں لیتے ہیں، بینک وغیرہ سے گاڑی لیتے ہیں قسطوں کے اوپر یا ویسے وہ دیتے ہیں آپ کو، تو اس صورت میں بینک جب آپ اس کو قسط پے کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے واضح لکھا ہوتا ہے کہ اتنی رقم وہ قسط کی ہے اور اس کے اوپر اتنا انٹرسٹ ہے، سود ہے۔ تو اس طرح یہ بھی سودی معاملہ بن جاتا ہے، اس طرح کی گاڑی لینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو گاڑی لی ہے تو پیسے ہمارے اوپر وہ قرض ہے، تو قرض کے اوپر جو زائد انٹرسٹ ہم دے رہے ہیں تو قرض کے اوپر جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ سود میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑی سطح پہ جب کاروبار ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ شیئرز کا، حصص کا کاروبار ہے، وہاں پہ کچھ لوگ منڈیوں میں چلے جائیں تو بڑے معاملات ہمارے ڈسٹرب ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں سے پیسے نکلوانا، آنکھوں میں دھول ڈالنا، یہ بہت دور چلے گئے ہم۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک سبزی والا مجھے بتا رہا تھا، کہتا ہے جی میں گوبھی لے کے آیا ہوں، اوپر 2 پھول اس کے صحیح ڈالے، نیچے سارے پٹھے ڈالے ہوئے، چارہ ڈالا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ میں خود ایک مرتبہ منڈی میں گیا تو سیب لینے تھے ہم نے، لاہور یہ بڑی منڈی کا واقعہ ہے، تو مدرسے میں پڑھتے تھے، جب وہاں پہ ہم لینے لگے پیسے سیب
تو ایک تیسرا بندہ، 2 بندے تھے، تیسرا ایک اور آ گیا، اس نے کہا جی حافظ صاحب آپ نے سیب لینے تو کٹھی ہم پیٹی لے لیتے ہیں، آدھے آپ لے جانا آدھے ہم لے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ جب میں وہ طے کرنے لگا سودا، جو میرے ساتھ والا دوست تھا وہ لاہور کے رہنے والا تھا، وہ جانتا تھا، اس نے کہا نہیں ہم نے نہیں لینے۔ میں نے کہا آپ صاحب کوئی بات نہیں لے لیتے ہیں، آدھے وہ لے جائے گا آدھے ہم لے جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں لینے۔ میں تھوڑا سا ناراض ہوا، آگے چل گیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں لی آپ نے؟ تو وہ بتانے لگے حافظ صاحب کہ یہ جو تیسرا بندہ ساتھ شامل ہوا یہ دکان والے کا اپنا بندہ ہے، یہ اپنا بندہ ہے، یہ ریٹ بڑھا کے پیٹی کا لگائے گا، اور جب ہم آدھی پیٹی لے کے چلے جائیں گے یہ سیب دوبارہ دکاندار کو واپس کر دے گا اور دوبارہ یہ بیچنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے، معاملات بہت ڈسٹرب ہیں۔ بہرکیف حصص کے کاروبار کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے جی آپ اتنے شیئرز خرید لو وہاں سے، اور اس کو بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں آپ اتنے شیئرز وہاں سے خرید لو اور آپ وہاں جو مہینے کے اعتبار سے مجھے پیسے دیتے جانا، 5,000 10,000 روپے مجھے دیتے جانا، جو میں 2 4 5 لاکھ تمہیں دیا ہے وہ تم نے اس سے خریدے، وہاں سے تمہیں پروفٹ آتا جائے گا، تم مجھے اتنے دیتے جانا۔ تو یہ بھی سودی معاملہ بنتا ہے، کیونکہ بروکر نے اس کو قرض دیا ہوتا ہے، قرض کے اوپر کوئی بھی فائدہ لینا یہ سود میں شمار ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح عزیز سامعین محترم، کریڈٹ کارڈ جو آج کل بینک حضرات دیتے ہیں، اس کریڈٹ کارڈ کے اوپر بھی وہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ آپ آن لائن کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو یہ کریڈٹ کارڈ بینک آپ کو سہولت دیتا ہے، لیکن اس کے اوپر وہ چارجز لیتا ہے، اس کو سروس چارجز کا نام دے دیتے ہیں، کوئی بھی دے دیں، تو یہ بھی سودی معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اوپر قرض ہوتا ہے، قرض پہ زائد پیسے لینا یہ سود میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم ایک یہ بھی صورت پائی جاتی ہے کہ مختلف جو کمپنیاں ہیں جب وہ اپنا کاروبار شروع کرنے لگتی ہیں تو ان کو سیکورٹی کی مد میں حکومت کو کچھ پیسے جمع کروانے ہوتے ہیں۔ مثلا وہ حکومت کہتی ہے یہ آپ نے بڑی کمپنی شروع کرنی ہے تو 1 کروڑ روپیہ حکومت کو جمع کروانا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اب بینک کہتا ہے کہ آپ ایسے کرو، یہ 1 کروڑ روپیہ، یعنی وہ جو مالک ہے وہ کہتا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ حکومت کو جمع کروا دو، میرے تو پیسے جام ہو کے رہ جائیں گے۔ اب کیا کرتا ہے وہ بینک کے پاس جاتا ہے، بینک کہتا ہے یہ 1 کروڑ روپیہ ہم پے کرتے ہیں، آپ ماہانہ ہمیں 10,000 روپیہ دیتے جانا، یعنی آپ کا پیسہ اپنا کروڑ پاس رکھیں، اس کو انویسٹ کریں، آپ کی طرف سے حکومت کو 1 کروڑ روپیہ ہم دیتے ہیں لیکن آپ نے یہ 10,000 روپیہ ماہانہ ہمیں دیتے جانا ہے۔ تو یہ بھی سودی معاملہ ہے، کیونکہ ایک قرض ہے جو ایک بندے کے اوپر ہے، اس کے اوپر جو انٹرسٹ لینا یہ سود بن جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم یہ تو نقدی کی صورت میں، کچھ قرض کے اوپر فوائد کے اعتبار سے بھی ہم وہ وہاں پہ فائدہ حاصل کرتے ہیں جو کہ سود میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی صورت یہ پہلے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جس کے بدلے میں نفع ملتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، جب آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے، ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ کے لاتا ہے وہ سود شمار ہوتا ہے۔ اب اس کی میں مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، معاشرے میں کئی چیزیں ہمارے سامنے یہ دکھائی دیتی ہیں جو کہ سود میں شمار ہوتی ہیں، ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں ہے، اور اگر بتا دیا جائے تو بعض دفعہ لوگ غصہ بھی کر جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے سے بچ گئے ہیں۔ سود ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، آپ کو جنگ سے بچانے کے لیے یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی اس کی صورت علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ آپ کسی بندے کو 5 لاکھ روپیہ مثال کے طور پہ دیتے ہیں، اور وہ بندہ اپنا گھر آپ کو دے دیتا ہے، جی میں 5 لاکھ روپے مجھے دے دیں اور میرا گھر آپ استعمال کرتے رہیں۔ تو چونکہ ہم نے یہ اصول بیان کیا کہ ہر وہ قرض جس کے بدلے میں نفع آئے وہ سود ہوتا ہے۔ اب یہ 5 لاکھ روپیہ خود استعمال کرے گا اور گھر یہ بندہ استعمال کرے گا تو یہ سود ہوگا۔ اسی کو ہم اپنے معاشرے میں گروی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ گروی یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ گروی جو چیز رکھوائی جاتی ہے وہ بندے کے پاس امانت ہوتی ہے، اس میں بندہ کسی قسم کا کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ مثلا میں نے کسی بندے سے قرض لینا ہے، میں کہتا ہوں یا مجھے 5 لاکھ روپے قرض دے دو، تو اس کو خدشات ہے، تحفظات ہے، وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے آپ قرض واپس کریں یا نہ کریں، اس وقت آپ مکر جائیں،
تو کہتے ہیں مجھے ضمانت کے طور پہ کوئی چیز ہو، میں اپنے گھر کی مکان کی رجسٹری اس کے پاس رکھ دیتا ہوں، اور جب مقررہ مدت آتی ہے تو میں 5 لاکھ دیتا ہوں، اپنی رجسٹری واپس لے لیتا ہوں، یا میں کوئی اور قیمتی چیز سونا اس کے پاس رکھ دیتا ہوں، یہ گروی ہے، یہ جائز ہے بالکل۔ لیکن جو ہمارے معاشرے میں یہ گروی والا سسٹم جائز ہے، جو رواج پا چکا ہے، یہ بالکل سودی نظام ہے۔ دیکھیں آپ نے 5 لاکھ روپیہ مالک مکان کو دیا، یہ 5 لاکھ اس کے ذمے قرض ہے، اس کے ذمے وہ کہتا، اس کے بعد کہتا ہے یہ آپ میرا مکان ہے، اس کے اندر رہائش اختیار کر لو۔ وہ کہتا ہے جی جب آپ میرا 5 لاکھ واپس کر دو کہ میں آپ کا مکان واپس کر دوں گا۔ تو یہ جو قرض ہے، دیکھیں اگر وہ 5 لاکھ اس کو نہ دیتا تو اس نے اپنا مکان دینا تھا، اس کو نہیں دینا تھا۔ تو یہ سودی معاملہ ہے، اس طرح کا گروی یہ جائز نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ معاشرے میں رائج ہے۔ اگر کسی کو بتایا جائے تو وہ غصہ کر جاتے ہیں، حالانکہ غصہ کرنے والی بات نہیں ہے، یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا فضل تمہیں مل گیا، تمہیں ہدایت مل گئی، ایسے معاملات سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں آپ کوئی دکان کرائے پہ لیتے ہو تو زر ضمانت کے طور پہ ایڈوانس لیا جاتا ہے۔ مثلا اس کو ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں پگڑی، دکان کرائے پہ لینی ہے، 2 لاکھ روپے وہ پگڑی پہلے لے لیتے ہیں، اور اس کا کرایہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ 10,000 مارکیٹ میں چل رہا ہے، 10,000 یا 15,000، وہ 2 لاکھ مارک آپ سے پگڑی لے لیتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے، اس میں علماء نے جائز قرار دیا۔ لیکن اگر مالک مکان یا مالک کے دکان یہ بات کہے کہ آپ 2 لاکھ کی بجائے مجھے 5 لاکھ پگڑی دیں، میں آپ کا کرایہ 10,000 کی بجائے 5,000 کر دوں گا، یہ سود ہو جائے گا، کیونکہ وہ بندہ جو 5 لاکھ دے رہا ہے یہ اس کے ذمے قرض ہے، اس قرض کے بدلے میں وہ کرایہ کم کر رکھا ہے، قرض کے اوپر یہ فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے، یہ سود ہوتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں ایک اور مثال، یہ جو دودھ کا کاروبار کرتے ہیں دودھی حضرات، جن کی گائیں بھینسیں ہوتی ہیں ان کو پہلے ایڈوانس دیتے ہیں، مثلا 2 لاکھ روپیہ پہلے ایڈوانس دیا تو وہ آگے سے اس کو ایک مثال ہے 3400 روپے کا من دودھ دیتے ہیں۔ پہلے اس نے ایڈوانس دیے 2 لاکھ روپے اور 3400 کا من، وہ کہتا ہے کہ آپ ایڈوانس میں اضافہ کرو تو میں 1 من دودھ کی قیمت میں کمی کر دیتا ہوں، مثلا آپ 5 لاکھ روپیہ مجھے ایڈوانس دے دو تو میں یہ جو 3400 روپے کا آپ کو من دودھ دے رہا ہوں، میں 3000 کا من دودھ دے دوں گا آپ کو۔ تو چونکہ یہ قیمت جو بڑھانے کی وجہ سے، قرض میں اضافے کی وجہ سے ادھر قیمت میں کمی آئی ہے، تو یہ قرض کے اوپر پروفٹ، یہ قرض کے اوپر فائدہ ہوگا اور یہ سود میں شمار ہوگا، اور یہ ہمارے چلتا ہے، آپ اتنے بڑھائیں ہم اتنے کرتے ہیں، تو یہ چیز ناجائز ہو جائے گی۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں موبائل ایک اہم ضرورت بن چکا ہے، تو یہ جائز کیش یا جائز ایپ جو ہم لیتے ہیں، اس کے اوپر کمپنی ہمیں فری منٹس دیتی ہے، فری منٹس دیتی ہے، فری ایم بیز دیتی ہے، تو یہ بھی سود میں شمار ہوتا ہے۔ چونکہ ہم نے یہ اصول آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں تو قرض کے اوپر فائدہ حاصل کرنا یہ سود میں شمار ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے اگر اس جائز اکاؤنٹ میں 2000 روپیہ رکھواتے ہیں اور 2000 روپیہ کمپنی کے ذمے یہ قرض ہے، اور اس قرض کے اوپر آپ کو ملنے والے جتنے بھی بینیفٹس ہیں وہ منٹس کی شکل میں ملیں، فری منٹس کی شکل میں ملیں، فری ایم بیز کی شکل میں ملیں، تو وہ ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ قرض کے اوپر جو فائدہ حاصل کرنا یہ سود میں شمار ہوگا۔ تو لہٰذا علماء نے یہ بتایا ہے کہ یہ جائز اکاؤنٹ اس طرح کھلوانا جس کے اوپر آپ کو پیسے وغیرہ ملتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر کچھ بینکوں نے یہ شرط لگائی ہوتی ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ اتنے پیسے رکھوا دیں، مثلا آپ کے 1 لاکھ روپیہ 2، 4، 5 لاکھ روپیہ اگر رکھواتے ہیں، ایک لمٹ وہ بتا دیتے ہیں، اتنی لمٹ اگر آپ پیسے آپ رکھوائیں گے تو اس کے بعد جو ایس ایم ایس آپ کو آئے گا وہ فری آئے گا، چیک بک آپ کو فری ملے گی، اور آن لائن جو ٹرانسفر آپ پیسے کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہوں گے، تو یہ بھی سود میں شمار ہوگا۔ اگر وہ اپنے طور پہ کریں، شرط نہ لگائیں، آپ نے کوئی ان کی شرط کو پورا نہیں کیا، آٹومیٹکلی ویسے خود بخود وہ کر دیں تو وہ یہ جائز ہے۔ لیکن اگر شرط لگا کے کہتے ہیں اتنے پیسے رکھیں گے، اتنی لمٹ میں رکھیں گے تو آپ کو یہ بینیفٹس ملیں گے، چونکہ یہ بینک کے ذمے قرض ہے، قرض کے اوپر فائدہ حاصل کریں گے، سود میں شمار ہوگا۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، ہماری جو غلہ منڈی ہوتی ہے وہاں پہ ایک بہت گھنونی صورت پائی جاتی ہے سود کی، اور اس کے بارے میں نے ایک آڑتی سے بات بھی کی لیکن وہ غصے میں آ گئے،
صورت یہ ہے کہ آڑتی حضرات کرتے ہیں کہ کسان کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے زمین میں بیج ڈالنا ہے، کھاد وغیرہ لینی ہے، تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ آڑتی کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے جی مجھے اتنا شورا لے دو، اتنا یہ کھاد لے دو، یہ بیج لے دو، تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو لے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ کل کو جب آپ کی گندم آئے گی آپ نے ساری گندم مجھے بیچنی ہے، اور اتنے ریٹ پہ بیچنا جتنے ریٹ پہ آپ دوسرے لوگ خرید رہے ہیں۔ یعنی مارکیٹ میں ایک مثال ہے 1400 روپے من وہ گندم ہے، تو 1400 کے اعتبار سے گندم آپ نے میرے پاس ہی فروخت کرنی، کسی اور کو نہیں بیچنی، تو یہ بھی سودی معاملہ ہے۔ دیکھیں اس نے اس کو کھاد لے کے دی ہے یا بیج لے کے دیا ہے 50,000 لاکھ روپے کا، وہ اس کسان کے ذمے قرض ہے، لازم ہے۔ اب اس قرض کے اوپر فائدہ آپ یہ لے رہے ہیں، آپ اس کو باؤنڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ چیز میرے پاس ہی بیچنی ہے، میرے سے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں بیچ سکتے آپ۔ یہ جو آپ نے اس کو باؤنڈ کیا، یہ فائدہ حاصل کر رکھے ہیں، یہی فائدہ اس میں شمار ہوتا ہے سود میں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور لیکن یہ بہت زیادہ اس کی پریکٹس ہے ہمارے معاشرے میں، آڑتی حضرات یہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ یقین بھی نہیں کرتے ہیں، آگے سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ چیز غلط ہے، جو سود ہے اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح عزیز سامعین محترم ایک صورت یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں چیک وغیرہ پہلے یعنی کہ فیوچر چیک دے دیا جاتا ہے۔ فیوچر چیک کی مثال یہ ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، تو کاروبار میں کوئی بندہ ہم سے سودا لے کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں پیسے آپ کو بعد میں پے کروں گا، میں اسے کہتا ہوں نہیں جی پیسے آپ مجھے موقع پہ دیں، میں ادھار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے چلو میں ایسے کرتا ہوں، آپ کو 15 دن لیٹ کا میں ایک چیک دے دیتا ہوں، 15 دن کے بعد آپ کیش کروا لینا۔ اب مثال کے طور پہ اس نے مجھے 1 لاکھ روپے کا چیک دے دیا جو کہ 15 دن کے بعد کیش ہونا ہے۔ اب 15 دن مجھے انتظار کرنا پڑے گا اپنے پیسے لینے کے لیے۔ تو یہاں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ایسے کریں، یہ چیک ہمیں دیں، چیک ہے 1 لاکھ روپے کا، وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں 2,000 روپیہ دیں تو ہم 98,000 روپیہ نقد آپ کو دیتے ہیں، 15 دن کے بعد جو چیک ہے میں خود کیش کروا لوں گا۔ یہ سود بن جاتا ہے، بالکل سود ہے، چونکہ وہ جو چیک ہے اس کے اوپر جو آپ ایک اس کو خرید رہے ہیں، یہ پیسوں کو پیسے کے بدلے خریدا جا رہا ہے، یہ بالکل ناجائز ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے ٹرکوں والے اڈے میں ایک بات یعنی کہ یہ معاملہ سودی پایا جاتا ہے کہ جب وہ باہر سے کوئی چیز لے کے آتے ہیں منڈی میں، تو وہاں پہ جو تاجر حضرات ہیں وہ چیز خرید لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چیک دیتے ہیں، چیک 3 دن کے بعد کیش کروا کے آپ پیسے بینک سے لے لینا۔ اب ٹرک والے جو ہوتے ہیں ان کو 3 دن وہاں منڈی میں انتظار کرنا پڑتا ہے، رہنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ کچھ لوگ نقدی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک مثال ہے یہ 5 لاکھ روپے کا چیک ہے، تو آپ ایسے کریں 5,000 روپے ہمیں دیں اور 4,95,000 روپے ہم موقع پہ آپ کو دے دیتے ہیں، اور 3 دن کے بعد آپ یہاں سے پیسے لے کے چلے جائیں، 3 دن کے بعد ہم بینک سے جا کے وہ کیش کروا لیں گے۔ یہ بھی سودی معاملہ ہے، بالکل یہ ناجائز ہے، اس کے اوپر کسی صورت میں یہ جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم ہمارے معاشرے میں ایک سود کی بہت گھنونی صورت پائی جاتی ہے، کمیٹی والی، جس کے اندر لکی کمیٹی آتی ہے، بولی والی کمیٹی آتی ہے۔ ان کمیٹیوں کو بڑی شد و مد کے ساتھ ہم جائز قرار دیتے ہیں، یہ بالکل سودی معاملہ ہے۔ ہم نے شروع میں یہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ کمیٹی کی مد میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ قرض ہوتا ہے۔ لکی کمیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک کمیٹی دیتا ہے اور اس کی موٹر سائیکل نکل آتی ہے، باقی کمیٹیاں دینا اس کے اوپر لازم نہیں آتا، یہ جوے میں آ جاتا ہے۔ بولی والی کمیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی کمیٹی ہے، مثلا 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ہے، تو وہاں پہ بولی یہ لگتی ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں 95,000 کی یہ اٹھاتا ہوں، یعنی لاکھ روپیہ 95,000 میں خرید لیتا ہوں، تو یہ جو 5,000 اوپر اس نے دیا ہے، یہ پیسوں کے بدلے میں پیسوں کا جو تبادلہ ہے یہ سود بن جاتا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ عزیز سامعین محترم یہ میں نے چند ایک صورتیں آپ کے سامنے یہ بیان کی ہیں جن کے اندر سود پایا جاتا ہے، اور سود کے بارے میں پچھلے جمعے آپ کے سامنے عرض کیا، اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سگی ماں کے ساتھ نکاح کر کے منہ کالا کرنا ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بتایا کہ 36 بار زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ یہ سود کا 1 روپیہ لینا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا کئی مقامات کے اوپر ارشاد فرمایا افحسبتم انما
خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ کی طرف لٹائے نہیں جاؤ گے، مرنا نہیں تم نے؟ عزیز سامعین محترم، اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ جن جن چیزوں سے مالک نے روکا ہے وہاں پہ رک جانا، یہی انسان کی انسانیت ہے۔ جن چیزوں کا مالک نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، یہی اصل انسانیت ہے۔ اگر کوئی بندہ سود کے معاملات میں انوالو ہے تو وہ سچے دل سے توبہ کرے، اور جو سود کی مد میں اس نے پیسہ اس کے پاس موجود ہے یا لیا ہے، بغیر نیت صدقہ وہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دے اور اس گناہ سے سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے قرآن پر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کما لیں، تم نے کوئی گناہ کر لیا، ظلم کما لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے۔ آئیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس گنونے گناہ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ اگر کوئی کسی سودی معاملے میں شامل ہے، سچے دل سے توبہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ تمام آیات جس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھ یہ اعلان جنگ ہے، تو تم دنیا والوں کے ساتھ لڑ سکتے ہو، رب کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔